عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی جان، آج میں آپ لوگوں کو ایک بیان سنانے جا رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل کا یہ بیان ہے اور بہت ہی اچھا بیان ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین، ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض۔ اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا واصبح الملک للہ۔ صبح ہوئی اور سارے ملک نے صبح کی، والکبریاء والعظمت للہ، عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ساری مخلوق، ساری طاقت، ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے، للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں یا ایسے چیرتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو ساری مخلوق اللہ کے سوا اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، اس کھجور کے چھلکے کی۔ تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی آپ کے اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض۔ اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ تو
कुल्लुकुम साइलुन इल्ला मन आतैतुहु फस्अलूनी उअतिकुम। अल्लाह ताला फरमाता है तुम सारे मांगने वाले हो और मैं देने वाला हूँ, मुझसे मांगो मैं दूंगा, वो किसी और से ना मांगो। हमारे बर्रे सगीर में इतनी जहालत है कि खून के आंसू आंखें रोती हैं। इंसानों से मांग रहे हैं, औलिया कराम जो दुनिया से चले गए, बुजुर्गान दीन आइम्माए कराम जो दुनिया से चले गए, उनसे मांग रहे हैं। और आजकल के जो बनावटी पीर तो ज़्यादा हैं, उनसे मांग रहे हैं, उनको अंदाता समझते हैं। अल्लाह से मांग, कुल्लुकुम साइलुन इल्ला मन आतैतुहु फस्अलूनी, कुल्लुकुम फुकरा इल्ला मन अगनैतुहु फस्तगनूनी, उगनकुम फस्अलूनी औतकुम। ओ मेरे बंदो तुम सब फ़कीर हो और मैं शहनशाह हूँ, मैं जिसको चाहूँगा दूँगा, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। तो कुरान एक ज़हन बनाता है कि सब कुछ मेरे रब का है, और वाक़यात कुरान भी इसी तरफ ले जाते हैं कि भड़कती आग है और नमरूद कह रहा डाल दो, और उनको डाला जाता है और अल्लाह कहता है या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ये क्या बताया अल्लाह ताला ने कि आग नहीं जलाती, अल्लाह के कुदरत से सब कुछ होता है। तो अल्लाह ने आग को बाग बना दिया। नमरूद ने कहा अना उही व उमीत, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मैं भी मौत देता हूँ। एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया, एक कातिल को छोड़ दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक़ फ़अत बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ऐसा कर, मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू मग़रिब से निकाल के दिखा दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो काफिर वहीं लाजवाब चुप और हैरान होकर रह गया। अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को सज़ा दी, और एक बादशाह था इराक़ का बुख्त नसर, उसको भेजा तो उसने सारे फ़लस्तीन को ज़बह कर दिया, लाशें पड़े थे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर जा रहे थे, वहाँ से गुज़र हुआ तो उनके दिल में है अन्ना युह्यी हाज़िही अल्लाहु बअद मौतिहा, इन सब को कौन ज़िंदा करेगा मरने के बाद, और ये बस्ती कैसे आबाद होगी तबाह होने के बाद। तो थोड़ा सा आगे गए तो थकन महसूस हुई और भूख लगी, तो एक दरख्त के साथ गधे को बांधा और एक टूटी हुई दीवार थी उसके साथ ऐसे टेक लगाई, और एक बर्तन में जौ की रोटी थी उसको टुकड़े करके उसमें डाला, और अंगूर थे थैली में, उनको निचोड़ के उनका रस उस रोटी के ऊपर डाला और उस दीवार से टेक लगाई, और आगे एक छोटी दीवार थी उस पर ऐसे पाँव रख दिए और यूँ सर की टेक लगाई, और अल्लाह ने फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन, अल्लाह ने 100 साल मौत दे दी। अब उन्होंने ऐसे टेक लगाई थी कि अंगूरों का रस रोटी में रच जाए, नरम हो जाए, फिर मैं खाऊंगा। 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया तो आपने फरमाया कम लबिस्ता, उज़ैर कितना वक्त गुजारा यहाँ? तो उन्होंने पहले कहा यौमन, या अल्लाह एक दिन मैं रहा हूँ। फिर सूरज को देखा तो वो ढल रहा था, और जब उन्होंने वहाँ आराम किया था तो सुबह का वक्त था। तो कहने लगे ओ बाज़ा यौम, या अल्लाह लगता है आधा दिन। तो अल्लाह ने फरमाया बल लबिस्ता मिअत आम, तो 100 साल यहाँ रहा है। उन फंदुर इला ताआमिक व शराबिक लम यतसन्ना, जिस चीज़ ने फ़ौरन ख़राब हो जाना था
کھانا اسے کیڑے کھا جاتے، چیونٹیاں کھا جاتی. پانی تھا ایک چمڑے کے مشکیزے میں، وہ خشک ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا. تو آپ نے کہا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، ذرا تبدیلی نہیں. انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ کدھر ہے؟ کہ وہ تو جی وہ ہڈیاں پڑی ہیں. کہا دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں. وانظر الی حمارک وعظامک کیف نکسوہا لحما، اب تو دیکھ کہ میں تیرے سامنے گدھے کو کس طرح زندگی دیتا ہوں. تو وہ جو ہڈیاں چورا چورا پڑی تھی نا، ایک دم ڈھانچہ بن کے کھڑی ہو گئی. پھر ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، پھر ان کے اوپر کھال چڑھ گئی، دم لگ گئی، آنکھیں لگ گئی، کان. عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک دم گدھے نے چیخ ماری اور چھلانگ لگائی. تو اللہ نے فرمایا عزیر سمجھ میں آیا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا جی سمجھ گیا. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس واقعے سے اور ایسے اور واقعات سے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی نے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردے کیسے زندہ کریں گے؟ کہ اولم تؤمن، کیوں تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہ بلا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، کا 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر اور ان کا قیمہ بنا دے چاروں کا، اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ دے، سریاں ہاتھ میں رکھ لے. ثم ادعہن، پھر تم ان کو بلا، یاتینک سعیا، تو دیکھے گا کہ وہ آئیں گے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا پرندے جو بھی تھے مختلف ہیں. کبوتر آ جائے تو کبوتر کے گوشت کے ٹکڑے 4 پہاڑوں سے اٹھ کر اوپر آئے، آپس میں جڑے. یاتینک سعیا، اڑ کے نہیں آئے، ایسے چلتے ہوئے آئے. کہ ابراہیم غور سے دیکھ، میں نے ان کو اڑایا نہیں، چلایا ہے تاکہ تیرا یقین بن جائے. مور آ جائے تو مور کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف سے اٹھے اور بغیر گردن کے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ گردن لگاتے تو گردن جڑ جاتی، وہ زندہ ہو جاتا. پھر تیسرے کو بلایا، پھر چوتھے کو بلایا. 4 کے گوشت آپس میں مل کر بغیر سر کے چلتے ہوئے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے سر لگاتے، وہ جڑ جاتا اور وہ زندہ ہو جاتے. تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. میرے بھائی بہنوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ ہے النافع الضار، المانع النور، الہادی البدیع، الباقی الوارث، الرشید الصبور جل جلالہ. ساری ایمانی ساری صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، جو موت کا پیالہ پیتا ہے، جو قبر میں چلا جاتا ہے. وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. مشکل کشا اللہ ہے. حاجت روا اللہ ہے. اللہ کے واسطے علماء سے کہتا ہوں، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو. تو
اللہ اللہ ہے جو زندہ ہے، موت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، بھوک پیاس سے پاک ہے، نیند آرام سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، پوری کائنات اس کے سامنے، اللہ کے سامنے ہے پوری کائنات ایک پلیٹ کی طرح۔ کسی پیر فقیر بزرگ امام کے سامنے نہیں ہے، نبی کے سامنے نہیں ہے، تو بعد والوں کے سامنے کیسے ہو؟ اللہ کے واسطے میری بات دیوار پہ مار دو، قرآن پڑھ لو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھ لو۔ قرآن پڑھو گے تو تمہارے سامنے کھل کے بات آئے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے اور کیا سمجھا رہا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق صرف بت نہیں، ساری مخلوق، وہم یخلقون، جو بھی پیدا کیا گیا ہے، نہ موت کا مالک، نہ زندگی کا مالک، نہ موت کے بعد اٹھنے کا مالک، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک۔ 5 چیزوں کی نفی کی ہے۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان دینے والا اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، موت سے اٹھانے کی طاقت اللہ، باقی سب مخلوق ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ لا الہ الا اللہ جیسے قرآن نے بیان کیا ہے ویسے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی چیزوں میں الجھ کے مریں تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے اللہ کو پہچانو، شارک سے زیادہ قریب ہے، دل سے پکارو سنتا ہے، زور سے پکارو سنتا ہے، جس زبان میں پکارو سنتا ہے، چیونٹی پکارے سنتا ہے، مچھلی پکارے سنتا ہے، سانپ پکارے سنتا ہے، بھیڑیا پکارے سنتا ہے، پتنگا پکارے سنتا ہے، مکھی پکارے سنتا ہے، انسان پکارے سنتا ہے، گونگا پکارے سنتا ہے۔ ہر ایک کی سننے والا صرف اللہ ہے اور وہی مدد کو آتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں مدد کروں تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی بہنوں، کلمہ سیکھو، اللہ کے واسطے کلمہ سیکھو۔ میں نے ایسی غفلت پوری دنیا میں نہیں دیکھی جیسے ہندوستان پاکستان میں دیکھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خدائی تک پہنچا دیا، نبیوں کو خدائی تک پہنچا دیا، اماموں کو خدائی تک پہنچا دیا۔ وہ کوئی بھی صورت میں اللہ اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لہذا اس سے مناؤ، اس سے پکارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر،
جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی ایک ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔